السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتاد کشتی و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے یا رسول سبحان اللہ، اللہ۔ میرے آقا کان جدھر لگائیے، سبحان اللہ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ سبحان اللہ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان سبحان ہے، اللہ، سبحان جان اللہ۔ ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، سبحان اللہ، بزم سبحان ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے۔ سبحان اللہ، خوف سبحان نہ اللہ۔ رکھ رضا ذرا، سبحان تو اللہ۔ ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل سید العالمین قائد المرسلین طٰہٰ و یاسین خاتم النبیین سید المعصومین حضور احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی میلاد کے موقع پر منعقد ہے، اور آج 12ویں شب ہے۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ یہ رات کائنات کی سب سے بڑی رات ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی رات ہے، محبت والوں کے نزدیک، عشق والوں کے نزدیک یہ رات شب قدر سے نہیں بلکہ ہزارہا شبہائے قدر سے افضل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کروڑوں شب قدر کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور شب میلاد کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو کروڑوں شبہائے قدر پر شب میلاد اس لیے بھاری ہے کہ شب قدر میں قرآن آتا ہے اور شب میلاد میں صاحب قرآن تشریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شب قدر میں فرشتے روح الامین آتے ہیں اور شب میلاد میں جان روح الامین مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں۔ یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، بڑی اہم رات ہے، اس رات کی بڑی برکتیں ہیں۔ یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، یہ رات نعمت عظمیٰ کے ملنے کی رات ہے، یہ رات آخری نبی کے نزول اجلال کی رات ہے، یہ رات سید الانبیاء کے ظہور کی رات ہے، یہ رات وہ نور جس نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا اس نور کے ظہور کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کے لیے پوری تمام راتیں بنی، یہ وہ رات ہے جس کے لیے کائنات کی تمام راتیں بنی ہے، یہ وہ رات ہے جس کے لیے کائناتیں بنی ہیں، یہ وہ رات ہے جس کی خاطر اگر یہ رات نہ ہوتی تو کوئی رات نہ ہوتی، یہ رات نہ ہوتی تو کوئی بات نہ ہوتی، یہ رات نہ ہوتی تو کسی سے کسی کی ملاقات نہ ہوتی، یہ رات نہ ہوتی تو پھر اللہ اکبر ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے۔ اس لیے کہ وہ نہ ہوتے تو کائنات رنگ بو میں، کائنات رنگ و بو میں آخر کون سانس لیتا، کون سا گل کھلتا، کون سی کلی مسکراتی، کون سی صبح آتی،
یہی وہ رات ہے اللہ اکبر جس رات کے آخری پہر میں انبیاء کے امام سید العالمین طٰہٰ و یاسین صاحب قرآن صاحب برہان صاحب سلطان مصطفیٰ جان رحمت جس کی قاہر حکومت اللہ رب العزت نے جس کے قدموں تلے عطا فرمائی ہو وہ رسول تشریف لائے ہیں۔ آج میری گفتگو کا عنوان اس محلے کے جوانوں نے مجھے جو اشارے دیے ہیں میں اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس رات میں اللہ کے رسول جو تشریف لائے میں نے اپنے جوانوں کے جذبات کے احساسات ان کے اس کو بہت محسوس کرنا ہے اور اسی پہ گفتگو کرنا ہے، لیکن تھوڑی دیر آپ اس کو بھی محسوس کریں۔ آج میری پوری گفتگو کا عنوان ہوگا کہ اللہ کے رسول کیوں تشریف لائے، حضور کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ آپ اچھی طرح یاد رکھیں جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے کہیں جانے کا مقصد بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ جیسے یہ محفل ہے، اس محفل میں آپ تشریف لائے، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں، آپ میں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ سوچیں گے چلو آج میلاد کی محفل ہے چل کے حضور کا میلاد سنیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی بھائی ہوں گے انہوں نے سوچا ہوگا چلو یار دن بھر سے کوئی کمائی نہیں ہوئی ہے، بھیڑ جمع ہوگی میلاد کے نام پہ تو کچھ موبائل چوری کر لیں گے، کچھ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ کسی کی جیب کاٹ لیں گے، کچھ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ چلو تقریر سنیں گے، کچھ لوگوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ چلو تقریر کرنے والا آ رہا ہے وہ کہاں کہاں غلطیاں کرے گا تو کچھ پوائنٹ نوٹ کر لیں گے، پھر اس کو ایشو بنائیں گے۔ غرض کہ سب کا مقصد الگ الگ ہے۔ مولانا غفران صاحب اس لیے آئے، ان کے آنے کا مقصد کہ وہ نظامت کریں گے، قاری عبدالسلام صاحب اس لیے آئے کہ وہ نعت شریف پڑھیں گے، حافظ مقصود صاحب کی بلا اس لیے تشریف لائے کہ وہ پشت و پناہی کر کر دعائیں دیں گے، مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب اس لیے تشریف لائے کہ وہ جو ہے وہ محفل کی زینت بنیں گے۔ اسی طریقے سے سب کے آنے کا الگ الگ مقصد ہے، سب کے آنے کا الگ الگ انداز ہے، لیکن اللہ اکبر محفل میں جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا مقصد اتنا بڑا ہوتا ہے، جو آنے والا جتنا عظیم ہوتا ہے اس کے آنے کا مقصد اتنا عظیم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اگر میری جگہ یہاں پر کوئی مقرر خصوصی ہوتا تو میں ضرور اس پر عرض کرتا کہ اللہ اکبر جب محفل میں سب آ چکے ہوتے ہیں، حالانکہ محفل والوں سے آج غلطی ہو گئی بلکہ ان کی غلطی کیا ان سے خطا ہو گئی، اور وہ بھی خطا بھی ایک اور خوبصورت انداز سے تاکہ ان کو بھی برا نہ لگے، خطا اجتہادی ان سے ہو گئی کہ انہوں نے جو ہے مجھ جیسے آدمی کو مقرر خصوصی مقرر کیا، مجھے مقرر خصوصی مقرر کیا، حالانکہ مقرر خصوصی وہ ہوتا ہے جو سب سے بہتر ہوتا ہے علم میں، عمل میں، تقوی میں، عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، روحانیت میں پھر کیا ہوتا ہے وہ آتا ہے، اس کے آنے کا انتظار سب کو ہوتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو محفل مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ محفل کے اندر آپ نے کمکمے لگائے، محفل سجے گی، لوگوں کو اعلان کر کے بلایا، محفل سجے گی، کرسیاں لگائی، محفل سجے گی، اسی طریقے سے روشنی لگائی، محفل سجے گی، منبر لگایا، محفل سجے گی، اور سب آنے والے آ کر کے بیٹھ گئے، لیکن آپ کی محفل مکمل نہیں ہوئی۔ محفل کب مکمل ہوگی؟ جب آخری میں کوئی آپ کا خاص مہمان آئے گا، سب سے عظیم مہمان آئے گا تو محفل مکمل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، عالم آ گئے لیکن پھر بھی لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہے، وہ کب آئے گا؟ جو جانے محفل ہے، جو شان محفل ہے وہ آئے گا تو محفل مکمل ہو جائے گی۔ اس کے آنے کے بعد نہ کوئی دائیں دیکھے گا نہ کوئی بائیں دیکھے گا، پھر نہ کوئی پیچھے مڑ کر دیکھے گا، اس لیے کہ جانے محفل آ گیا ہے، جس کے لیے محفل سجائی وہ آ گیا ہے۔ آپ یہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، بلا تمثیل، ہزار بار بلا تمثیل، اس کائنات رنگ و بو کو سجایا کیوں گیا؟ ستاروں کی انجمن اس لیے سجائی گئی تاکہ کسی کو بھیجیں گے، آسمان کا سائبان منڈپ اس لیے لگایا گیا تاکہ کسی کو بھیجیں گے، زمین کا سبزہ زار اس لیے بچھایا گیا تاکہ کسی کو بھیجیں گے، بلکھاتی ہوئی ندیوں کا حسن اس لیے ہے تاکہ کسی کو بھیجیں گے، سمندروں کی طغیانی اس لیے ہے تاکہ کسی کو بھیجیں گے، شفق کا جمال اس لیے ہے تاکہ کسی کو بھیجیں گے، افق کی سرخیاں اس لیے ہے تاکہ کسی کو بھیجیں گے۔ اللہ اکبر، اور پھر اس کائنات کے اندر انسانوں کو پیدا کیا گیا، انجمن سجائی گئی، محفل سجائی گئی تاکہ کسی کو بھیجیں گے، اور اس کے بعد اس منبر پر لوگ آتے رہے،
آتے رہے اللہ اکبر، آنے والے آتے رہے، اعلان کرتے رہے اللہ اللہ، آدم علیہ السلام کی شکل میں وہ آنے والا ہے، نوح نے کہا آنے والا ہے، شیش نے کہا آنے والا ہے، یوسف نے کہا آنے والا ہے، ایوب نے کہا آنے والا ہے، داؤد نے کہا آنے والا ہے، ذوالکفل نے کہا آنے والا ہے، سب نے آنے کا اعلان کیا۔ ارے انبیاء کیوں تشریف لائے؟ میرے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، یہ گرتے پردوں کو سینے لگانے آئے ہیں، اور نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لحد کے سراہنے آئے ہیں، عرب کے چاند لحد کے سراہنے آئے ہیں، اللہ اکبر۔ اس کائنات میں سب آ گئے، لیکن جب سب آ گئے تو آخری میں اسے لانا تھا جو جانے محفل تھا، شان محفل تھا، کانے حیا تھا، اور اسے سجا کر سنوار کر لایا گیا۔ اللہ اکبر۔ سب مڑ کر کے دیکھ رہے تھے، وہ آئے گا، 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 اور پھر سارے انبیاء کا حسن جس میں سمٹ آیا، سارے انبیاء کا تقوی جس میں سمٹ آیا، سارے انبیاء کا جو ہے وہ کمال جس میں سمٹ آیا، سارے انبیاء کے معجزات جس میں سمٹ آئے، وہ ایک مجسم ذات۔ کون سی ذات؟ علامہ کاظمی لکھتے ہیں کہ قدرت نے اپنے حسن کے جلووں کو جب کائنات میں بکھیرا تو کسی نے کہا تیرے حسن کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں، کیا کہیں یہ سمٹے ہوئے نظر آ سکتے ہیں؟ تو قدرت نے 18,000 مخلوقات کا حسن سمیٹ کر انسانوں میں رکھ دیا، انسان اتنے خوبصورت دکھے، تو کسی نے کہا سب انسانوں کا حسن بھی کچھ اور سمٹا ہوا نظر آ سکتا ہے، تو سارے انسانوں کا حسن سمیٹ کر کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں رکھ دیا، اور جب پھر کسی نے کہا 1,24,000 انبیاء کا حسن بھی کہیں پر سمٹ کر کے آ کے مختصر میں دکھائی دے سکتا ہے، تو ان سارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا حسن سمیٹ کر ایک سراپائے محمد الرسول اللہ میں رکھ دیا۔ اندازہ فرمائے، غور کریں، کائنات کا حسن جس ذات میں سمٹ آتا ہے اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور وہ آخری میں تشریف لائے اور 12 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ وہ آئے، مقصد کیا تھا آنے؟ پہلی بات تو اتنی اچھی شخصیت دنیا میں کبھی آئی نہیں، اچھے آتے رہے لیکن اتنا اچھا کوئی نہیں آیا۔ وجہ کیونکہ وہ انبیاء کے امام ہیں، اور سارے انبیاء کی صفات سمیٹ کر ان میں رکھی گئی۔ انبیاء کتنے انبیاء؟ کم و بیش 1,24,000۔ 1,24,000 سے کم کسی نے نہیں کہا، اس سے زیادہ کہا لیکن کم کسی نے نہیں کہا، ٹھیک؟ کم و بیش 2 لاکھ بھی کہا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء۔ اس کا مطلب ہمارے نبی کی خوبی کا اندازہ لگائیے، توجہ کریں، اپنے نبی کی خوبی کا اندازہ لگائیے۔ ہر نبی کی خوبی میرے نبی میں موجود، لیکن میرے نبی کی خوبی دوسرے نبیوں کے اندر موجود ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ان کی خوبیاں ان میں موجود ہے یہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہر نبی کی ایک خوبی بھی میرے نبی میں آئی ہو، ایک خوبی، ہر نبی کی ایک خوبی بھی میرے نبی میں آئی ہو، تو نبی میں کم سے کم کتنی خوبی ہے؟ رسول اللہ میں کم سے کم 1,24,000 خوبیاں، یہ کم سے کم ہے۔ اور ایک نبی میں ایک خوبی نہیں، ہر نبی ایک خوبی لے کر کے نہیں آیا، ہر نبی سراپا خوبی تھا، ہر نبی سراپا خوبی تھا، اور وہ ساری خوبیاں سراپا کی خوبیاں اللہ اکبر ایک ذات محمد الرسول اللہ میں جمع تھی۔ اب خوبی دیکھیے کس طرح کی، اور پھر جو خوبی اس نبی میں تھی بعین ہی وہ خوبی میرے نبی میں نہیں تھی، بلکہ اس کو پرموٹ کر کے، اس کو بڑھا کر کے میرے نبی میں رکھا گیا تھا۔ جیسے صفوت آدم، مثال دے رہا ہوں، صفوت آدم کی صفوت بہو اٹھا کر کے صفوت محمدی کی شکل اختیار نہیں کر گئی۔ صفوت آدم اپنی جگہ ہے، لیکن جب صفوت آدم کو اور معراج ملا تو وہ رسول اللہ کی ذات میں وہ صفوت آئی۔ جیسے ایک مثال آدم علیہ السلام کی بہت عزت، آدم اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔
آپ کی توجہ، سب لوگ عاشق لوگ ہیں، حضور کے غلام ہیں، سچے توجہ کرنا اپنے نبی کی شان. یہ میلاد کی محفل شان رسول کی محفل ہے. توجہ کرنا، قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. بنایا نہیں ہوں، بنانے والا ہوں. یعنی جب بناؤں گا آدم کو تو اس کے بعد خلیفہ بناؤں گا. آدم کو بھیج کر خلیفہ بناؤں گا. پہلے آدم آئیں گے پھر خلیفہ بنیں گے. یہ صفوت آدم ہے. اور رسول اللہ کی صفوت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نمبر 1، ان کو بھیج کر بنایا یہ آدم ہے، اور ان کو بنا کر بھیجا یہ محمد الرسول اللہ. دیکھ، ان کو بھیج کر بنایا یہ آدم کی صفوت ہے، اور ان کو بنا کر بھیجا. اور پھر یہ صرف زمین کے لیے جاعل فی الارض خلیفہ، یہ صرف زمین پر خلیفہ ہے، اور وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. یعنی جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں محمد الرسول اللہ کی رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صفوت آدم اور صفوت محمدی میں کتنا فرق. وہ بھی چنے ہوئے، یہ بھی چنے ہوئے ہیں، لیکن فرق کتنا. آدم علیہ السلام کی عزت یہ، اگر توجہ ہے، آدم علیہ السلام کی عزت یہ کہ ان کو فرشتوں کو سجدہ کرایا، مسجود ملائکہ بنا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا. جتنے شریف تھے سب جھک گئے. اللہ نے کہا اسجد لی آدم، آدم کو سجدہ، سارے شریف جھک گئے. ایک بدماش ملا اڑ گیا، کہا کہ میں نہیں کروں گا، میں تو صرف اللہ صاحب کو مانوں گا اور کسی کو نہیں مانوں گا. اللہ نے کہا ملا نکل، اس لیے کہ تیری نہیں چلے گی. لیکن جبریل علیہ السلام پہلے جھکے، سب سے پہلے جبریل جھکے تو اللہ نے فرشتوں کا سید و سردار بنا دیا. جو پہلے جھکا، ہم نے جبریل سے پوچھا آپ کیوں جھک گئے؟ تو جبریل نے کہا میری توحید یہ نہیں کہ صرف اللہ کو مانوں گا، نہیں، یہ ملا والی توحید ہے. اللہ والی توحید یہ ہے اللہ تجھے بھی مانوں گا، اور تو جس کو منوائے گا میں اس کو مانوں گا. سبحان اللہ، اللہ کو یہی توحید سبحان اللہ، سبحان اللہ کو یہی تو کہ بھئی اللہ کو اللہ. صرف نہیں ماننا، اللہ جس کو منوائے گا. اور پھر جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ آج آدم کے سامنے جھکا رہا ہے، زمین پہ سر رکھ دیا. کل جب کہے گا محمد کے تلوے پہ سر رکھ دے تو وہاں بھی رکھ دو گا. مجھے اپنے سر کا کیا، سر تو نے بنایا ہے، جہاں جہاں جھکانے کا حکم دے گا وہاں جھکا دیا جائے. یعنی میں اللہ کی بھی مانوں گا، اور اللہ کو بھی مانوں گا، اور اللہ کی بھی مانوں گا. یہ لوگ ہوتے ہیں اللہ والے. اور جو کہتے ہیں میں صرف اللہ کو مانوں گا، اللہ کی نہیں مانوں گا، تو پھر قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. بات سمجھ میں آتی؟ میرا عنوان وہ نہیں، کیونکہ آج میلاد کا ٹاپک ہے، میلاد مصطفیٰ آج عنوان ہے. توجہ فرمائیں. تو سب جھک گئے سجدے میں، ایک نے نہیں جھکا، وہ نکالا گیا. اِنَّكَ رَجِيمٌ، تو دھتکارا ہوا ہے، نکل جائے یہاں سے. اتنے سجدے کام نہ آئے، کس وجہ سے؟ نبی کی تعظیم کے لیے نہیں جھکا. دیکھ رہے، اللہ کے لیے کروڑوں بار جھکا، ایک بار نبی کے نام پہ نہیں جھکا. دیکھا کیا بنا؟ شیطان. اللہ پہلے دن کیا بتا رہا ہے؟ اللہ والی توحید یہ ہے کہ میں جہاں جہاں جھکا دوں وہاں جھکا. بس جہاں کھڑا کر دوں کھڑے ہو جاؤ، جہاں جھکا دوں جھک جاؤ. اب کہاں کہاں جھکا رہے؟ امتحان کتنا لیتا ہے. کہتا ہے وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، جہاں ابراہیم کے قدم ہے وہاں سر جھکاؤ، اس کو مصلی بناؤ. حالانکہ سجدہ قدم ابراہیم کو نہیں ہے، لیکن پیشانی مقام ابراہیم پر ضرور لگ رہی ہے نا. بہرحال یہ بھی عنوان الگ ہے. مقام ابراہیم کیوں بنا یہ بھی عنوان الگ ہے. پتھر پہ نقش کیوں بنے وہ بھی الگ ہے. بہرحال بات ہی الگ ہے. بات کیا کر رہا تھا، ورنہ عنوان سے میں دور چلا جاؤں گا، کہ صفوت آدم کی طرح صفوت محمدیہ نہیں، اس سے بڑھ کر ہے. جو رسول اللہ کے پاس ہے وہ حضرت آدم کے پاس نہیں، اور جو حضرت آدم کے پاس ہے اس سے بڑھ کر ہمارے نبی کے پاس. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ.
بولنا پڑے گا. آج نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ سب سے اولا وہ آلہ، سب سے بالا وہ آلہ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ. بجھ گئی جس کی آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا. ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا. ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہمارا نبی پھر ہمارا نبی. آدم علیہ السلام کو سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کروایا فرشتوں سے. فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو. لیکن یہ شان ہے بہت بڑی، سب فرشتے جھک گئے. لیکن ایک خاص بات، پہلے فرشتے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں گئے، پھر اٹھ گئے. پتہ چلتے بات سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی فرشتوں کا سجدہ ہمیشہ سے بولیں نہیں، کچھ دیر کے لیے سجدہ تھا. اور بہت بڑی فضیلت ہے حضرت آدم، مسجود ملائکہ بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن اپنے نبی کی شان کیا، ان کے لیے فرشتوں کو سجدہ، فرشتوں نے سجدہ کیا ان کو. آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا فرشتوں نے، یہ آدم کی شان. اور میرے نبی کی اللہ رب العزت نے فرشتوں سے درود پڑھوایا، یہ میرے نبی کی شان. لیکن آدم کو جو سجدہ ہو رہا ہے وہ ایک متعینہ پیریڈ کے لیے ہو رہا ہے، ایک لیمیٹڈ وقت کے لیے ہو رہا ہے آدم کو سجدہ. اور رسول اللہ پہ درود مضارع کے صیغے کے ساتھ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر. کس پر؟ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. تو مضارع کے ساتھ مطلب کیا؟ درود بھیجنے کا عمل کب سے ہے اور کب تک ہوتا رہے گا، نہ اس کی انتہا پتا نہ اس کی ابتدا پتا. اللہ اکبر. کب سے بھیج رہے نہیں پتا، کب تک بھیجیں گے نہیں پتا، اندازہ فرمائے. اور پھر خاص بات یہ، آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، نہ صرف فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن اللہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا، کیونکہ سجدہ کرنا اللہ کی شان نہیں ہے مگر یہ شان مصطفیٰ ہے. فرشتوں کو کہا تم بھی درود بھیجو، میں بھی درود بھیجو. وہاں فرشتوں کے جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح تو بے شمار مثالیں. تو حضرت آدم کی یہ ساری شان کس میں موجود ہے؟ ہمارے نبی میں. حضرت یوسف کی ساری شانیں کس، اور وہ بھی بہت اعلیٰ درجے کی. جیسے اگر حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت ہیں، بے شک خوبصورت ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے انگلیاں کٹتی ہیں، انگلیاں مگر کٹی، جڑی نہیں. کٹنا ثابت ہے، جڑنا ثابت نہیں. مگر اپنے نبی کا حسن یہ ہے، ان کو دیکھا تو انگلیاں کٹ گئی، اور ان کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، ان کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، اور ان کی انگلی کو دیکھ کے چاند ٹکڑے ہو گیا. لیکن یہاں انگلیاں ٹکڑے تو ہوئی مگر ٹکڑے ہی رہی، اور وہاں چاند ٹکڑے ہو کر پھر جڑ بھی گئے. تو دیکھو یہ بڑی بات ہے کہ نہیں، وہاں صرف ٹوٹ رہی ہے اور یہاں جڑ بھی رہا. دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. تو اس طرح کی بے شمار باتیں. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ کی شان یہ کہ پیاسے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ پانی چاہیے، تو حضرت موسیٰ عصا لے کے پتھر پہ مارتے ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں. محبوب کے پاس آتے ہیں تو محبوب کو نہ عصے کی ضرورت، نہ پتھر کی ضرورت، نہ آنے کی ضرورت، نہ جانے کی ضرورت. محبوب جہاں بیٹھے ہیں وہی پیالے میں پانی میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. یعنی نہ وہاں ڈنڈا چاہیے نہ پتھر کے پاس محبوب کو جانا ہے، محبوب جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے پانی. دیکھ رہی. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ دریا پہ عصا ٹچ کرتے ہیں تو دریا 2 ٹکڑے ہوتا ہے. عصا ٹچ کیا تو 2 ٹکڑے ہو. وہاں ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں، زمین پہ کھڑے رہ کے صرف اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے ہوا. اندازہ کریں جب اشارے سے ٹکڑے ہوتا ہے، اگر انگلی ٹچ کر دیتے تو پھر کیا ہوتا. پھر یہ چندرما کا پورا پلان جو ہے پتہ نہیں کس جگہ پر وہ ہے، پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا. یہ چاند اور سورج سب ان کے غلام ہیں. یہ بات دور نہ نکلے، ایسا نبی ہم نے پایا، لیکن ان کے آنے کا مقصد کیا تھا. اب بات کو ایک اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی دوسرے پروگرام میں شریک ہونا ہے. اب غور سے سننا، اتنا بڑا عظیم نبی، کیسا نبی؟
حضرت تمام انبیاء اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور ہمارے نبی کی رضا اللہ چاہتا ہے. قرآن ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ جس کی رضا چاہتا ہے وہ محمد الرسول اللہ. کیسا نبی؟ 70 انبیاء نے کم و بیش 70 انبیاء نے دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دے. 70 انبیاء نے دعا کی کیا؟ اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دے. اور ہم نے کوئی دعا نہیں, بن مانگے آمینہ کا لال مل گیا. بن مانگے کتنی بڑی نعمت ملی. ایک بات بتاؤں, لوگ اپنی برادریوں پہ گھمنڈ کرتے ہیں, لوگ اپنے نسب پہ گھمنڈ کرتے ہیں, لوگ اپنی دولت پہ گھمنڈ کرتے ہیں, لوگ اپنے حسن پہ گھمنڈ کرتے ہیں, لوگ اپنی بلڈنگوں پہ گھمنڈ کرتے ہیں. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میرے مخدوم میرے مرشد کہا کرتے تھے, اگر میں فخر کرتا ہوں تو اس بات پہ کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے محمد کا امتی بنایا ہے. اس پر میں جتنا فخر کروں کم ہے, اس لیے کہ کسی کو کچھ ملا کسی کو کچھ ملا, اشرف کو اشرف الانبیاء کا دامن مل گیا. دیکھ اتنا بڑا ولی. مقام غوثیت پر فخر نہیں ہے, توجہ, مقام غوثیت پر فخر نہیں ہے, حسینی سید ہونے پہ فخر نہیں ہے, اللہ اکبر, بادشاہوں کا گھرانہ ہونے پہ فخر نہیں ہے, خوبصورت ہونے پر بھی فخر. اگر فخر ہے تو سید الانبیاء کا امتی ہونے پہ فخر. کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا؟ کتنی بڑی سعادت ملی ہے ہمیں, اس پر کبھی غور نہیں کرتے مسلمان. ارے لوگ کہتے ہیں مقدر کا سکندر, مقدر, میں کہتا ہوں کیا سکندر اور کیا مقدر. سکندر کو ہمارے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے. اگر سکندر زندہ ہوتا, آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرنے والا, اور اس سے میری ملاقات ہوتی تو میں اس کا کالر پکڑ کے کہتا کہ تو میرے مقدر پہ ناز کر. کیوں؟ یہ میرے جذبات نہیں, یہ حقیقت ہے. کیونکہ سکندر آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرتا, یہ اس کا مقدر ہے. توجہ ہے, آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرتے ہیں اس کا مقدر ہے. لیکن جب مرتا ہے تو جنازے میں ہاتھ خالی لے کر کے جاتا ہے. لیکن انشاءاللہ اگر ہم نے رسول اللہ سے وفا کر لیا تو کیا اس کے مقدر میں آدھی دنیا, ہمارے مقدر میں اللہ کا محبوب, اور وہ جا رہا ہے تو ہاتھ خالی لے کر جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم ہاتھ خالی لے کر نہیں جائیں گے, ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہوگا, اس شان سے ہم جائیں. بتاؤ اب کون ہے سکندر ہمارے مقدر پہ ناز؟ کہاں آدھی دنیا اور کہاں آمینہ کا لال, اللہ کا محبوب. تو حضور اتنے عظیم ہیں, لوگ حضور کی عظمت جان ہی نہیں پا رہے. حضور کی معرفت لوگوں کو نصیب, کیونکہ لوگ اپنے آپ میں الجھے ہوئے, کوئی سلسلے میں الجھا ہوا ہے, کوئی سلسلے میں الجھا ہوا ہے, کوئی برادری میں الجھا ہوا ہے, کوئی علم کے گھمنڈ میں, کوئی حسن کے گھمنڈ میں, کوئی دولت کے یہ سب چھوڑو, گھمنڈ چھوڑو, تکبر چھوڑو, حضور سے عشق کرو. علامہ جامی کہتے بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کے فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. ارے عشق کا بندہ بن, اس کی اولاد کہلانے سے بہتر ہے کہ تو محمد الرسول اللہ کا عاشق کہلائے. جہاں فرشتوں کی پرواز جواب دے جاتی ہے, اس سے آگے عاشق کی پرواز نظر آتی ہے. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ, یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی تھک کے رہ گیا بام تک, کوئی کہکشاں سے گزر گیا. دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی یہ گردش دورہ, کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے, گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. اللہ اکبر. اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں, آج میلاد کی رات اپنے دل پہ یہ بات نقش کر لو کہ تم رسول اللہ کے غلام ہو, تم رسول اللہ کے امتی ہو. اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے, اس سے بڑی کوئی فخر کی بات نہیں ہے, اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے اعزاز کی کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور ان سے ہمارا رشتہ ہے. لیکن کبھی محسوس کیا جشن میلاد منانے والوں, کبھی محسوس کیا کہ اللہ کے رسول کیوں تشریف لائے تھے؟ تو قرآن ان کے آنے کا مقصد بیان کرتا ہے. ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ رسول دین حق لے کر آئے, اسلام لے کر آئے, اللہ کا دین لے کر آئے.
کون سا دین؟ وہ دین جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ وہ دین جس کی تکمیل ہو گئی محمد الرسول اللہ کی ذات پر۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا اور فرمایا کہ اسلام جیسی نعمت دے کر ہم تم سے راضی ہو گئے۔ اللہ راضی ہو گیا یہ دین دے کر، دین سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کے رسول دین لے کر آئے تھے اور وہ ہمیں دین، ہمارے درمیان دین کا غلبہ چاہتے تھے، دین کا غلبہ، اور غلبہ دین کے لیے انہوں نے محنتیں کی۔ کتنی محنت کی! یہ مالیگاؤں میں، چھوٹے چھوٹے دیہات میں، رسول اللہ کے ظاہری دور میں پتہ نہیں مالیگاؤں جیسا شہر رہا بھی ہوگا یا نہیں، آس پاس کے چھوٹے چھوٹے دیہات رہیں گے بھی ہوں گے یا نہیں، لیکن یہاں تک اذانیں پہنچانے کے لیے، یہاں تک قرآن پہنچانے کے لیے، یہاں تک دین پہنچانے کے لیے، یہاں تک اسلام پہنچانے کے لیے سب سے پہلی محنت ہے کسی کی تو وہ اللہ کے رسول کی محنت ہے۔ ہم حضور کی محنتیں بھول گئے، ہم تو صرف معجزات یاد ہے، جو معجزات حق ہے یاد رکھنا چاہیے، لیکن حضور کی محنت بھول گئے۔ ایک اشارہ دیتا ہوں حضور نے کتنی محنت کی ہے ہمارے پاس اسلام اور دین پہنچانے کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پتھر کھائے اسی دین کو پہنچانے کے۔ حضور کے گھر میں جب کھانا بنتا تھا اعلان نبوت کے بعد، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، عاشقان رسول کی توجہ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، اور رات بھی بڑی خوبصورت ہے، بات بھی خوبصورت ہو رہی ہے، ذات بھی جس ذات کی بات ہو رہی ہے وہ ذات بھی بہت خوبصورت ہے، ان کے کردار بھی خوبصورت، ان کے اخلاق بھی خوبصورت، ان کا نسب بھی خوبصورت، ان کی سیرت بھی خوبصورت، ان کی صورت بھی خوبصورت، ان کی آل بھی خوبصورت، ان کے اصحاب بھی خوبصورت، ان کی تعلیم بھی خوبصورت، ان کا لایا ہوا قرآن بھی خوبصورت، سب خوبصورت ہی خوبصورت۔ جو ان سے وفا کر لے اس کی قبر بھی خوبصورت، اس کا حشر بھی خوبصورت، اس کی جنت بھی خوبصورت، اس کی تقدیر بھی خوبصورت، صرف خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، بس ان سے وفا کی ضرورت ہے۔ وفا کرو، وفا کرو، وفا کرو۔ اللہ اکبر! کتنی محنت کی، اس محنت کا احساس کیے بغیر وفا نہیں ہو سکتی۔ صرف جھنڈے وفا کا حق ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، صرف کمکمے وفا کا حق ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، صرف جلسوں میں غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ جو ہے وہ وفا کا حق ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک ان کی محنتوں کا احساس نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے جب نبوت کا اعلان کیا، مکے کے گنڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو سمجھ نہ سکے تو انہوں نے حضور کو ستانا شروع کیا، گالیاں دیتے تھے، پتھر مارتے تھے۔ حضور کے گھر میں جب کھانا پکتا تھا، کھانا، حضور علیہ السلام کی 4 شہزادیاں تھیں، 1 صاحبزادے تھے، 5 بچے حضور کے گھر کے، غلام الگ، بیوی الگ، خود حضور علیہ السلام، 8-10 لوگوں کا کھانا پک رہا ہے۔ اس کے ہانڈی کے اندر وہ مکے کے لوگ غلاظت اور گندگی اٹھا کر لا کے ڈال دیتے۔ اب بتائیں، حضور کے گھر کی ہانڈی میں گندگی لا کے ڈالی جاتی تھی، وہ تو پھر پھینکی جاتی تھی ہانڈی، اب تو وہ قابل ہی نہ رہی استعمال کی۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں پورے محلے کا کچرا لا کر کے ڈال دیا جاتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام راستہ چلتے تھے تو کانٹے بچھا دیے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی، یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کے دین کی بہت بات کرتے ہیں، گھر میں بیٹھتے نہیں، ایک کام کرو، ان کو اتنا ٹینشن دو، اتنا دباؤ ڈالو، ان کے دماغ پر اتنا پریشر بنا دو، دماغ پر، ان کے دل پر اتنا بوجھ کھڑا کر دو کہ جب ان کی بیٹیاں طلاق پا کر کے ان کے گھر جائے گی تو محمد عربی کبھی گھر کے باہر نہیں نکلیں گے، کبھی دین کی بات نہیں کریں گے۔ لیکن مسلمانوں، میرے نبی کی 2 شہزادیاں سرکار رقیہ، سرکار ام کلثوم کو، جو ابو لہب کی بہویں تھی اور اس کے بیٹوں کے نکاح میں تھی، سرکار کی شہزادیوں کو طلاق دی گئی صرف اس لیے کہ ان کا بابا اللہ کا نبی ہے اور اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں یہ باتیں لمبی چوڑی کہیں پر پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ 3 سال تک کے رسول اللہ کے گھر کے لوگوں کو ایک گھاٹی کے اندر قید کر لیا گیا، اس گھاٹی کو شعب ابی طالب کہتے ہیں، اور جس وقت رسول اللہ کا پورا گھرانہ اس گھاٹی میں قید تھا تو کہا جاتا ہے کہ اونٹ کا چمڑا جلا کر کے بچوں کو پیس کے پلایا جاتا تھا، روٹی نہیں تھی ان کے پاس، کیونکہ سوشل بائیکاٹ کیا تھا مکے والوں نے، نہ ان کے ہاتھوں کوئی چیز بیچنا ہے، نہ ان سے کوئی چیز خریدنا ہے، یہ بھوکے مر جائے، ان کو پانی کے لیے بھی ترسا دو، ان کو دانے کے لیے بھی ترسا۔ وہ بعد میں یزید نے فرات کا پانی بند کروایا۔ یزید جن کا وارث بنا تھا نا عتبہ شیبہ، ان گنڈوں نے پہلے رسول اللہ پہ پانی بند کرایا، دانا ان پہ پہلے بند کرایا۔
اللہ اکبر، سوشل بائیکاٹ کروایا، نہ پانی نہ دانا، کچھ نہیں۔ حضرت جعفر طیار کہتے رسول اللہ کے گھر کے بچوں کو چمڑا جلا کر کے اس کو پیس کر کے پانی میں ڈال کے پلایا جاتا، کبھی درخت کی پتیاں کھلائی جاتی تھی حضور کے گھر کے بچوں کو، کبھی درخت کی چھال وہ چباتے تھے۔ مقصد ایک ہی تھا کہ تم مسلمان بن جاؤ، پوری دنیا اسلام لے آئے، اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو غلبہ ہو جائے، یہ دین ظاہر ہو جائے، یہ دین سارے ادیان باطل پر غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگر شرک کرنے والے برا مناتے تو مناتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے حضور تشریف لائے، اور انہوں نے بہت محنت کی، اتنی محنت کی کہ ان کا سر پھٹا ہے تو پٹی باندھنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، تو خدیجہ پاک نے اپنے سر کا دوپٹہ باندھا۔ گھر والوں نے یہ دن بھی دیکھے کہ ایک ایک کے جسم پہ 17 پیوند ہے، ایک ایک کے جسم کپڑے پر، کبھی رسول اللہ کے لباس پر بھی 17 پیوند دیکھے گئے۔ 17 پیوند کس کو کہتے ہیں؟ یہ میرے نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ انہیں کبھی پیوند نہ دکھائے، کبھی نہ دکھائے، اللہ تمہیں وہ دن کبھی نہ دکھائے۔ 17 پیوند کس کو کہتے ہیں؟ بھیک مانگنے والا بھی آج 17 پیوند نہیں لگاتا بھائیو، کونین کا مالک، اللہ کی سلطنت کا واحد بادشاہ، واحد و قہار خدا کا محبوب واحد، یکتا محبوب، سب سے بڑا محبوب، محبوب اعظم، اللہ کا نائب اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 17 پیوند ہے جسم، اور دعوت کی راہ میں اتنی تکلیف۔ ام المومنین صدیقہ فرماتی ہیں کہ کبھی 1 مہینہ ہوتا کہ چولہا نہیں جلتا، اور کبھی کبھی 2 مہینے بھی ہو جاتے چولہا نہیں جلتا، اور کبھی کبھی 3 مہینہ بھی آ جاتا چولہا نہیں جلتا حضور کے گھر۔ صرف ایک مقصد ایک تھا، تم مسلمان بن جاؤ۔ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں میلاد النبی کی محفل میں حضور کی میلاد کی محفل میں آنے والوں سے، کیا تم مسلمان بنے ہو؟ کیا ہم مسلمان بنے؟ حضور ہمیں مسلمان بنانے آئے تھے۔ ایک سوال ہے میرا، کیا ہم مسلمان ہیں؟ اللہ کے رسول تو ہمیں مسلمان بنانے آئے تھے، دین لے کر آئے تھے کہ ہم دیندار بن جائے۔ ہم دیندار ہیں، مسلمان ہیں؟ آئیے چیک کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اپنے آپ پر، حدیث کی روشنی میں چیک کرنا کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو رسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے۔ گوشت و مچھلی اور انڈا کھانے والے تو مسلمان بن گئے ہم، جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھنے والے تو مسلمان بن گئے ہم، کیا ہم وہ مسلمان بنے جو اللہ کے رسول بنانے آئے تھے؟ آپ کہیں گے حضور کیسا مسلمان بنانے آئے تھے؟ آئیے پہلی بات، نمبر 1، علامہ امام مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری، ان سے کسی نے پوچھا مومن کون ہوتا ہے؟ توجہ، ایمان والا کون ہوتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ علامہ شرف الدین یحییٰ منیری، تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا مالیگام والوں کو، بس ان کی شان بتا دوں ایک جملے میں، جس کی نماز جنازہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پڑھاتے ہیں۔ نمبر 2، جب مخدوم پاک ان کی قبر پر چلا کرتے ہیں تو یہ قبر سے باہر آ کر ان کو سینے سے لگا کر فرماتے ہیں یہاں وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بھائی علاء الحق تیرا انتظار کر رہا ہے، جتنا چلوں سے ملنا تھا میں نے ایسے تجھے عطا کر دے، یہاں سے چلا جا۔ یعنی مخدوم اشرف کی جو جھولی بھرے اس کو کہتے ہیں شرف الدین یحییٰ منیری۔ اب علامہ منیری کا قول سن لیں اور ہم چیک کریں ہم کیا ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کو کل سے کوئی غلط رنگ نے کہ میں نے لوگوں کو کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ پہلی بات تو میں مفتی نہیں ہوں، میں صوفیوں کا غلام ہوں، صوفی مسلک رکھتا ہوں، تو میں تمہیں کافر کہنے نہیں آیا۔ یہ مفتیان کرام فیصلہ کریں گے کہ کیا ہو۔ میں تو صوفیوں کا غلام ہوں، میرا مشرب صوفی مشرب آدمی ہوں۔ ہم لوگ تو چوٹیوں کو بھی دیکھ کر چلتے ہیں کہ اپنے پیر سے چوٹی بھی نہ مر جائے، یہ ہم لوگوں کا مشرب ہے، صوفیوں کے ہم غلام ہیں۔ ہم تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ کچی پیاز کھا لیں تو کسی سے بات کرنے سے پہلے بھی منہ پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا، کہیں اس پیاز کی بدبو سے مومن کا دل دکھ گیا تو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہم صوفیوں کے غلام لوگ ہیں۔
ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں بھئی کینچی ہمارے ہاتھ میں نہ دیا کرو، اس لیے کہ کینچی ایک کو دو کرتی ہے. ہمارے پاس سوئی دھاگے کی بات کیا کرو، سوئی دھاگا ایک کو دو کو ایک کر دے. ہم ایک کو دو کرنے والے لوگ نہیں بلکہ دو کو ایک کرنے والے. یہ ہمارے بابا فرید الدین گنج شکر کا فرمان. لیکن یہ ساری چیزیں وہیں تک ہے جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے. اس کے آگے جہاں شریعت اشداء علی الکفار کی بات کرتی ہے تو پھر وہاں پھر ہم ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن توجہ فرمائے، اب ذرا غور سے سننا بات کو. کیا علامہ منیری سے کسی نے پوچھا مومن کی صفت کیا ہے، مومن کسے کہتے ہیں، کون ہے ایمان والا، کون ہے؟ ایمان کہاں رہتا ہے؟ دل میں. آپ کی توجہ میری طرف شاید نہیں ہے، کیونکہ میں ملفوظات پڑھنے لگا ہوں مخدوم صاحب کے، علامہ منیری کے. توجہ ہے نا آپ کی میری طرف؟ بہت خاص بات. حضور کی آمد کا مقصد، حضور ہمیں مومن بنانے آئے تھے، مسلمان بنانے آئے تھے. علامہ منیری سے کسی نے پوچھا مومن کون تھا؟ ایمان کہاں ہوتا ہے بھائی؟ دل میں ہوتا ہے. چیک کر سکتے ہو میرے پاس ہے کہ نہیں، ان کے پاس ہے کہ نہیں، ان کے پاس ہے، چیک کر سکتے ہو؟ بولو بھائی، چیک کر سکتے ہو؟ تو دل کے اندر ہے تو کیسے معلوم کرے مومن کون ہوتا ہے؟ اب سنیے مومن کون ہوتا ہے، چیک کرو اپنے آپ کو. تھرمامیٹر دیا علامہ منیری نے، مخدوم بہار نے. فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جس کو اللہ اپنی صفت ستاری سے حصہ عطا کرتا ہے. یعنی جو اللہ کی صفت ستاری کا مظہر بن جاتا ہے وہی ایمان والا ہوتا ہے. اب صفت ستاری کا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی جیسے اللہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، جب تک کہ اسی طرح اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے پردوں عیبوں پر جب تک تم پردے نہیں ڈالتے اس وقت تک کہ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. بتاؤ یہ ہے اپنے اندر؟ یہاں تو عیبوں پہ پردے ڈالنا تو دور کی بات، نمازی اور تہجد گزار اور بڑی بڑی داڑھی والے بھی لگے ہوئے سب کے عیب اٹھانے کے لیے. ایک مرتبہ محفل میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اچانک بدبو اٹھ گئی. اچانک بدبو کیوں اٹھتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ کوئی بتانے کی بات نہیں، فطرت ہے. پیٹ سے کسی کی ہوا خارج ہو گئی تو بدبو نکل گئی. تو لوگ اس سے پہلے کہ ادھر ادھر دیکھتے، جو محفل میں استاد بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ کہ کسی کا عیب نہ کھل جائے. بھائی جو اٹھ کے جائے گا تو پتا چلے گا نا کہ اسی کی وجہ سے بدبو آئی تھی، تو اس کی تو عزت چلی جائے گی. تو استاد نے کیا کہا، چلو ہم سب چل کے تازہ وضو کر لیتے ہیں. جس کا وضو ٹوٹا ہے اس کا وضو ہو جائے گا، جن کا نہیں ٹوٹا تجدید وضو ہو جائیں گے. ہمیں وضو مل جائے گا، اس کی آبرو بچ جائے گی. بولو ہمارے اندر صفت ستاری کے کیا ہم مظہر ہیں؟ ہم تو لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں. بلکہ بھائیوں عیب پہ پردہ ڈالنا تو دور کی بات ہے، عیب پہ پردہ ڈالنا. آج کل ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف کیس کر رہا ہے. گلی کے اندر بکری نے کسی کے آنگن میں پیشاب کر دیا تو مسلمان جاتا ہے پولیس تھانے اور اس کا کیس کرتا ہے. بتائیے تم رسول اللہ کے امتی ہو نا؟ اللہ کے رسول فرماتے من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذا اللہ. جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب تم کسی مسلمان پہ کیس کرو گے تو بولو اس سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ تو کیسے مسلمان ہو تم اپنے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہو؟ کہاں؟ قبر انور میں. ارے کیس کرنے سے پہلے اس بدماش اس بدبخت کو کیس اس کو نہیں دیکھتے. ہم نے بچپنے میں اپنے بڑوں سے سنا تھا، ارے سونا اگر کچرے میں گر جائے تو کچرا نہیں دیکھا جاتا، سونا دیکھا جاتا ہے. یہی سنتے تھے بچپن میں. تو میں آپ کو کہتا ہوں امتی کو کیوں دیکھتے ہو؟ ارے امتی سے صلح کر لو اپنے محبوب کے لیے. سب سے دشمنی ختم کر دو اپنے محبوب کے لیے. اب تو ارے ہمارا یہ شہر گنبدوں مینار کا شہر ہے، یہاں تو حالات اتنے گندے ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. مسجدیں بنتی جا رہی ہے، لوگ بگڑتے جا رہے ہیں. مسجدیں بنتی جا رہی ہے، لوگ بگڑتے جا رہے ہیں. مالیگاؤں میں مسجدیں کم تھی، لوگ سدھرے ہوئے تھے. مسجدیں بن رہی ہے، لوگ بگڑ رہے. کیونکہ لوگ کیا سمجھ رہے پتہ ہے؟ مسجدیں بخشوائے گی. مسجدیں نہیں بخشوائے گی جب تک کہ تمہارا کردار صحیح نہیں. مسجدیں نہیں بخشوا سکتی. مسجدوں پہ ڈیپینڈ مت کرو. ارے کعبے کے متولی لوگ ابو لہب ابو جہل جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جب کعبے کا متولی جہنم میں جا سکتا ہے تو تم کون ہو کہ تمہاری مسجدیں تمہیں بخشوا لے گی؟ مسجدوں نے نہیں بخشوانا، تمہارے کردار نے بخشوانا، تمہارے کیریکٹر نے بخشوانا.
اور مسجدوں سے ہمارا تعلق کیا رہ گیا؟ پڑوس میں رہ کر کے جو ہے وہ مسجد کا حق ادا نہیں کرتے، مسجدوں کے اندر نہیں جاتے. مسجد کا بازو کا پڑوس، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ادھر ہاتھ اٹھا کر آپ یہ نہ سمجھے میں پورے شہر کی بات کر رہا ہوں. ہاں، ورنہ مفتی صاحب پہ کل قیامت آئی کہ آپ ہی کان بھر کے لائے تھے سید کو. نہیں بھائی، انہوں نے کچھ نہیں، ابھی ملاقات ہوئی، برسوں نہیں ہوتی ملاقات، اسٹیج پر ہی ہوتی ہے. توجہ. لیکن بات ہے مسجد کی دیوار اور اس کی دیوار ایک ہے، پورے شہر کی بات ہے. پھر بھی آئے گا خطبے کے وقت اور آستین چڑھائے گا، اس سے بات کر کے وضو کرے گا، تب تک خطبہ شروع ہو. یہ حالات اللہ ماشاء اللہ. مسجدیں بڑھ رہی ہیں، ہم بگڑ رہے ہیں. مسجدیں اپنی جگہ، مسجد کی اہمیت اپنی جگہ، الحمدللہ ہم بھی مسجد بنا رہے ہیں، اللہ کا شکر. سنی دعوت اسلامی کا ٹارگٹ ہے بے فضل تعالیٰ، اب تک ہم 30 سے زائد مسجد اسی شہر میں بنا چکے ہیں الحمدللہ. اور ہمارا پلان ہے الحمدللہ کہ سال میں کم سے کم 2-3 مسجدیں تو بنانی ہیں. مسجد بنے گی، اس کی اہمیت کا انکار نہیں، لیکن مسجدیں بڑھ رہی ہے، مسجدیں بن رہی ہے، مسلمان بگڑ رہے ہو کیونکہ مسجدوں سے تعلق ہی نہیں رہ گیا. بکری پیشاب کر رہی ہے تو اس پہ کیس ہو رہے ہیں، بچوں کے جھگڑوں پہ ایک دوسرے کا قتل ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو مار پیٹ ہو رہی، گالی گلوچ ہو رہی. مسلمانوں ذرا سوچو، تم مسلمان ہو جو رسول اللہ تمہیں مسلمان بنانے آئے تھے. رسول اللہ کا بنایا ہوا مسلمان کیسا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کھٹمل اور پسو کو بھی گالی مت دو. جیسا مسلمان رسول اللہ بنانے آئے تھے، وہ مسلمان تو کھٹمل کو بھی گالی نہیں دے سکتا تھا، وہ تو پسو کو بھی گالی نہیں دے سکتا تھا. اور آج تم اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالی دیتے ہو. کون سے مسلمان؟ کون سے مسلمان ہو؟ نہ زندگی میں نماز ہے، نہ حلال ہے، نہ پاک رہنے کی عادت ہے. ایک دوسرے کا قتل کسے کہتے ہیں؟ قتل. ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر. مرڈر ہو رہے ہیں یہاں، کتا گولیاں 16 17 سال کے بچوں کو کھلایا جا رہا ہے. ایک مشن چلا ہے کتا گولی کو کھانے کھلانے کا. بلکہ آج مسلمانوں کا کردار اتنا گر چکا ہے، یہ شریف لوگ پلان بناتے، سفید سفید کپڑے پہننے والے جن کی استریاں نہیں ٹوٹتی، مرنا ہے اللہ کو منہ دکھانا ہے. وہ فلاں کا بچہ پڑھ رہا ہے، بہت پڑھ رہا ہے، بہت ہوشیار بنتا ہے، وہ اس کو بگاڑو. کیسے بگاڑیں گے؟ کہ اس کو کتا گولی کھانے والوں کی صحبت میں بٹھاؤ، اس کو بھی کتا گولی کھلاؤ تاکہ اسکول جانا چھوڑ دے، پڑھائی کرنا چھوڑ دے، نشے میں پڑا رہے، اس کا باپ اس کے صدمے میں مر جائے. یعنی ٹارگٹ بنا کر کے لوگوں کے بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے. یہ ہمارے مالیگاؤں میں ہو رہا ہے، گنبد و مینار کے شہر میں ہو رہا ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا تو مالیگاؤں کی برائی کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا میں مالیگاؤں کی برائی کرنے کا شوقین نہیں، پوری دنیا میں جا کر تعریف کرتا ہوں. لیکن جب برائی عام ہوگی تو پھر ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ ہمیں مرنا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ لوگ ہماری بات سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں الحمدللہ. تو ہم حق سے بولتے ہیں، یہ ہماری قوم ہے، ہمیں بولنے کا حق ہے. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم حضور کے امتی ہیں، جب برائی دیکھتے رہیں گے تو اس کو زبان سے روک سکتے تو زبان سے روکیں گے، اور اس کو جب تک کہ طاقت سے روک سکتے طاقت سے روکیں گے. اگر یہ کیفیت ختم ہو جائے گی اللہ نہ کرے تو پھر ہم اس کو دل میں برا جانیں گے، لیکن یہ بات کرتے رہیں گے جب تک جسم میں جان ہے. میں آپ سے ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو دوسروں کے بچوں کو جو ہے وہ کتا گولی کھلا کر کے، ایم ڈی کھلا کر کے، دارو کی عادت لگا کر، شراب کی عادت لگا کر، بھنگ کی عادت لگا کر اور نشے کی اور انجیکشن کی عادت لگا کر دوسروں کے بچوں کو بگاڑ رہے ہو. یہ سوچو چلو اس کے باپ سے تمہاری دشمنی ہے. مثال کے طور پہ جس بچے کو تم بگاڑ رہے ہو اس کے باپ سے تمہیں دشمنی ہے، اس کی ماں سے تمہیں دشمنی ہے، اس کے خاندان سے تمہیں دشمنی ہے. کیا اس کے رسول سے بھی تمہیں دشمنی ہے؟ بتاؤ. ارے تم نے کسی کے بیٹے کو بعد میں بگاڑا ہے، پہلے تم نے رسول اللہ کی امتی کو بگاڑا ہے. اس کے باپ کے دل پہ جو آرا چلے گا وہ آرا چلے گا، لیکن وہ سب سے پہلے اذیت اگر کسی کو پہنچے گی قبر میں تو آمینہ کے لال کو پہنچے گی. اور آمینہ کے لال کو اذیت پہنچانے والا بتاؤ کیا نبی کا وفادار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ارے کسی کو قتل کرو گے، اس کی بیوی بیوہ ہوگی، اس کے بچے یتیم ہوں گے، اس کے ماں باپ کا سہارا اٹھے گا، تمہیں اچھا لگے گا؟
کیا کر رہے ہو؟ مسلمانوں کو ضرورت ہے مسلمان بننے کی. میڈ ان انڈیا مسلمان مت بنو. محمد الرسول اللہ جیسے مسلمان بنانے آئے تھے ویسے مسلمان بنو. ارے مچھلی گوشت کھانے والوں اور صرف ٹوپی داڑھی والوں، یہ صرف ظاہری اسلام سے نجات نہیں ہوگی، محمد الرسول اللہ کی وفاداری سے نجات ہوگی. قبر میں رسول اللہ کی وفا کام آئے گی. یاد رکھنا، جسم میں کیڑے چلیں گے، کیڑے اس جسم کو کیڑے کھائیں گے. بدعا کے طور پر نہیں کر رہا ہوں، حقیقت ہے. نبی کی غداری کا صلہ یہ بدلہ یہ ہے کہ اس جسم کو قبر میں کیڑے کھائیں گے، ہڈیاں بھی کیڑے چاٹ جائیں گے. نہ وہاں دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی. بہت دادا گیری پہ تمہیں گھمنڈ ہے، کوئی دادا گیری نہیں چلے گی. ابو لہب کی گنڈا گردی کدھر گئی؟ ابو جہل کی گنڈا گردی کدھر گئی؟ ارے یزید کے اوپر کے جو لوگ تھے، عتبہ شیبہ، اس کے عتبہ شیبہ جو اوپر کے اس کے جس کی وراثت کا وہ اعلان کر، کہاں گئی ان کی گنڈا گردی؟ کہاں گئی ان کی دادا گیری؟ جو مسلمان ہوئے صحابی بن گئے وہ تو عزت پا گئے، لیکن جو گنڈا گردی کرتے رہے ان کی گنڈا گردی گئی کہاں؟ بتاؤ کہاں گئی یزید کی گنڈا گردی؟ کوئی کام نہیں آیا. نہ یزید کی دادا گیری کام آئی، نہ مروان کی بابا گیری کام آئی. قبر میں کوئی کام نہیں آنے. قبر میں صرف رسول اللہ کی وفا کام ہے. میں تو لوگوں کو کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کو، نبی سے وفا کر لو. قبر میں ٹھاٹ سے سو گے، ٹھاٹ سے. فرشتے خادم بن کے رہیں گے، خادم بن کے رہیں گے فرشتے. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ عزت. ٹھاٹ سے سو گے قبر میں. ایک ہی کام کرو، حضور سے وفا کر لو. لوگ مجھ سے کہتے ہیں یہ تیرے جذبات ہیں. میں نے کہا جذبات نہیں، میرے پاس قرآن کی آیت ہے. کہا کیا آیت ہے؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے چند جوان اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کر کے سوئے. کتنے سال سلایا اللہ نے؟ 309 سال. کتنے سال بولیں؟ کتنے سال؟ 309 سال میں چوٹی نے بھی کبھی کاٹا ان کو؟ کبھی کاٹا؟ ارے چوٹی تو چوٹی، اگر قرآن اٹھا کے پڑھو تو پتا چلے اللہ سورج کا راستہ بدل دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے نکلتے اور ڈوبتے وقت غار کے اندر سورج کی کرنیں داخل ہو جائے گی تو سونے والوں کی نیند میں خلل نہ آئے. قدرت نے راستہ بدل دیا سورج کا. ارے بتاؤ، جب عیسیٰ سے وفا کرے تو مزار غار میں اتنے مزے سے سو رہے ہیں وہ لوگ حضرت عیسیٰ کی وفا کی بنیاد پہ. اگر تم جان عیسیٰ سے وفا کرو گے تو مزار میں کتنے ٹھاٹ سے سو گے. لوگ کہتے ہیں چادر نہ چڑھاؤ. میں نے کہا نہ آئے کوئی چڑھانے، زندگی بھر نہ آئے. ارے کوئی زندگی بھر چادر نہ چڑھائے ہماری مزار پر. اگر نبی سے وفا کر لی ہے تو رحمت کی چادر قدرت چڑھائے گی. رحمت کی چادر قدرت چڑھائے گی. سوچو تو صحیح. لیکن حضور سے وفا کرو. ہم نے کیا وفا کی؟ ہم ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہو گئے، ایک دوسرے کی غیبتیں کریں، چگلیاں کریں. مسلمان ہم نے بیٹیوں کو اتنا بگاڑ دیا، ہماری بیٹیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی. یہاں ہنسنے کی کوئی بات نہیں، دکھ کی بات ہے. ایک بیٹی کی عزت کتنی بلند ہے. پیدا ہو تو ماں باپ کو جنتی بنائے، ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت، جوان ہو تو شوہر کے لیے جنت. جنت جنت جنت، بیٹی جنت ہی ہے. لیکن آج ہماری بیٹیوں کی ہم نے تربیت نہیں. انہیں ڈاکٹر بنایا، ٹیچر بنایا، انجینئر بنایا، سب بنایا. مہندی سکھا دی، سلائی سکھا دی، کشیدہ کاری سکھا دی، سب سکھا دیا. لیکن ان کو ایمان نہیں سکھایا. میں کہتا ہوں سب سکھاؤ، پہلے ایمان سکھاؤ. ہمارے لوگ تقریر میں کہتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، میں بھی کہتا ہوں ذرا توجہ کر کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں. میں نے ایک کانفرنس میں جو مرتد ہونے کے رونا رونے کے لیے رکھی تھی، اس کانفرنس میں بھی گیا. سب اسی پہ رونا رو رہے تھے، مرتد ہو رہے ہیں، مرتد. 5 لاکھ ہو گئے، 7 لاکھ ہو گئے. میں نے کہا یہ بتاؤ، میں آپ سے بھی کہتا ہوں، غلط کہوں تو اصلاح کر دینا، صحیح کہنا تو مان لینا. میں کہتا ہوں مرتد کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلے دیندار تھا. مفتی صاحب اگر غلطی کروں تو آپ لوگ اصلاح کریں، علم والے لوگوں، میں تو طالب علم ہوں. جو پہلے دیندار تھا، مذہب پر تھا، مذہب حق پر، پھر اس نے وہ مذہب حق چھوڑ کر دوسرا مذہب قبول کر لیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد ہو گیا. یہی ہے مرتد کی تعریف. مذہب حق چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا، مرتد ہو گیا. یہی ہے مرتد. آپ کہتے ہیں مرتد ہو گیا. میں نے کہا وہ کون مرتد ہوا بھائی جس کو تو اسلام بھی پتہ نہیں تھا، جو تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. آتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کلمہ بتاؤ 5 کلمے سنو ان سے. نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے، باپ نے 5 لاکھ روپے خرچہ کیا شادی میں، مائک اس کے ہاتھ میں دو، کلمہ پڑھاتے. پڑھاؤ بھی تو اس کو پڑھنے نہیں آتا کلمہ. قاضی کلمہ پڑھا رہا ہے، اس کو کلمہ پڑھنے نہیں آتا.
2-4 مرتبہ میرے ساتھ حادثہ ہوا. اب میں لوگوں کے منہ کے قریب مائک نہیں دیتا ہوں, میں میرے منہ کے پاس مائک رکھتا ہوں کہ کم از کم یار شادی کے دن اس کے باپ کی عزت تو رہ جائے, ورنہ اگر اس کے منہ سے لگاؤں گا کلمہ پڑھنا نہیں آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ فلاں کے بیٹے کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا. صرف اتنا سوچو, یہ دکھ ہمارے دل کا درد ہے. یہ اگر دل چیر کر دکھانے کی چیز ہوتی تو ہم بتاتے کہ ہمارا دل کتنا رو رہا ہے. مسلمانوں بتاؤ, رسول اللہ نے جو محنتیں کی ہے اس محنتوں کی قدر کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو پہلا دوسرا کلمہ یاد نہیں. ارے جو نکاح کی خوشی کے موقع پہ قاضی کے پڑھانے کے باوجود صحیح کلمہ نہیں پڑھ پاتے, وہ موت کی سختی اور اضطراب میں بغیر کسی کے پڑھائے کیا کلمہ پڑھ سکیں گے؟ جو نکاح کی خوشی میں کلمہ نہ پڑھ سکا وہ موت کی تکلیف میں کیا کلمہ پڑھ سکے گا؟ آج ہمارے بچوں کو دین پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے پاس دین کہاں ہے؟ ہمارے پاس مذہب کہاں؟ ہم تو الجھے ہوئے ہیں. ہم تو نہ اپنے بچوں کو دین سکھائے نہ مذہب سکھائے, کچھ نہیں سکھائے. میں نے کل ناسک میں ایک محفل میں لوگوں کو کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ وہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے روتے رہے. میں نے کہا مجھے اس بارے میں انکار نہیں کہ یوسف علیہ السلام کے روتے رہے, لیکن مجھے کچھ باریک چیز الگ نظر آئی. کہا کیا نظر آئی؟ تو میں نے کہا جب یوسف علیہ السلام 50 سال کے بعد ملے تو ان کے بڑے بیٹے نے آگے کہا بابا مبارک ہو مبارک ہو. یوسف مل گئے اور وہ بادشاہ ہیں. تو یوسف علیہ السلام 50 سال سے رو رہے تھے. اگر بیٹے کے بچھڑنے پہ رو رہے تھے تو بولو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ نہیں خوش ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے تھا نا. نہیں ملے تو بچہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوں گے؟ 50 سال کے بعد بیٹا مل رہا ہے خوش, لیکن وہ خوش نہیں ہوئے, غصے میں آیا ہوا. چپ کر, کیا بکتا ہے کہ یوسف زندہ اور بادشاہ ہے؟ مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں. پہلے یہ بتا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. دیکھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کے بچھڑنے پہ اس لیے رو رہے تھے کہ مجھ سے دور چلا گیا ہے, دوسرے ماحول میں رہ کے مسلمان رہے گا یا اس کا دین چلا جائے گا. یہ فکر تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو. ہمیں بھی یہ فکر, نبی کو فکر ہے, نبی کو فکر اپنی اولاد کے ایمان کی, اور ہم لوگ جنہیں استنجا کی سنتیں نہیں آتی انہیں اپنے اولاد کے ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے. ڈاکٹر کا باپ ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے قبر کے لیے, انجینئر اور وکیل کا باپ ہونا ہمارے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے, دنیا کے لیے فخر کی بات ہے. اگر ہمارے لیے فخر کی بات ہے تو ہمارے بچے ہمارے بعد ایمان والے ہوں, مومن ہوں, رسول اللہ کے وفادار ہوں, یہ فخر کی بات ہے. بس آخری بات عرض کر دوں ورنہ دل کا درد تو امٹ امٹ کر آتا ہے. ہمارے پاس دکھڑوں کے سوا اور ہے کیا. آپ سے اتنا کہتا ہوں, میلاد کی محفل ہے, آج یہ طے کر لو کہ ہم دیندار بنیں گے, نماز کے پابند بنیں گے, ڈاکٹر بناؤ, ٹیچر بناؤ, انجینئر بناؤ, وکیل بناؤ, سب بناؤ, میں منع نہیں کرتا. پہلے اپنے بچے کو مسلمان بناؤ, دیندار بناؤ, جو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے, جو کسی کا قاتل نہ ہو, کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا. مولا کائنات سیدنا علی پاک نے کہا, آج کل کے چھوکرے تھوڑا جم کر لیتے ہیں, تھوڑی سی باڈی بن جاتی ہے تو ظلم کرتے. ان جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے, مولا علی کا قول سنو, جس کی حیدری بازو کی قوت دونوں جہان میں دھوم مچائے ہوئے, جس کے گھر کا بچہ بچہ بہادر ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں, اللہ کافروں کو تو مہلت دیتا ہے لیکن ظالموں کو مہلت نہیں دیتا. جم کر کے طاقت آ گئی, پڑوسیوں کو دبانا شروع, تھوڑی سی دادا گیری کرنی شروع کی, لوگوں کو دبا. ہم بھی جانتے تھے دادا گیری ہمارے بچپنے کی. پہلے کے دادا لوگ ظلم نہیں کرتے, غریبوں کی مدد کرتے. وہ دادا لوگ تھے, ان کے ذریعے سے کئی غریبوں کے گھر چلتے تھے. آج تو دادا گیری لوگوں کو لوٹنے کا نام, بتہ وصول کرنے. مرو گے نہیں, بدترین موت آئے گی. ظلم کرنے والوں کو بدترین موت آتی. نمرود جیسا ظالم کیسے مرا؟ عورتوں نے مل کے اس کو مارا. یزید جیسا ظالم, اس کو ایک عورت نے قتل کیا, شراب کے نشے میں اس کو عورت نے قتل. آپ کیا سمجھتے ہو؟ ظالموں کو بڑی بدترین موت آتی, اور جس نے ظلم کیا وہ بدترین. فرعون نے ظلم کیا, ڈبا کے مارا گیا, کتوں نے تک اس کی لاش نہیں کھائی. اس لیے اللہ کے بندو ظلم مت کرو. اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے, اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے. ظالم کو مہلت بہت دنوں تک نہیں ملتی. طاقت کا استعمال کب تک کرو گے؟ دولت کا استعمال کب تک کرو گے؟ ابھی تو تم یہاں آ گئے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف خبری گیری کرنے لگ گیا, اتنا نیچے گر گیا تمہارا گراف.
کہاں کے مسلمان ہو؟ ایک وقت تھا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا عیب اس کے باپ کو نہیں بتاتا. یہاں ایک مجھے بہت پیاری بات یاد آ گئی, عرض کر دوں, اگر آپ کہیں تو عرض کر دوں. وقت ختم ہوا ہے. مجھے امام حسین کو, امام حسن پاک کو, امام حسن پاک کو 5 بار زہر دیا گیا. 6 یا 7ویں مرتبہ جب یزید کی طرف سے زہر گیا تو ہیرا پیس کر امام حسن کو پلایا. ہیرا پیس. اب غور سے سننا, بہت سی روایتیں, دیکھو روایتیں الگ الگ ہیں, جتنی کتابیں اتنی روایتیں. عبرت والی روایت سناتا ہوں. فصول المہمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. امام حسین جب امام حسن پاک کے پاس آئے, بولے بھیا آپ کو کس نے زہر دیا وہ بتاؤ, کیونکہ آنتیں کٹ کٹ کے نکل, 40 دن تک آنتیں کٹ کے نکلتی تھی, الٹی کرتے تھے, آنتیں کٹ کے نکلتی تھی, اور پاکھانے کے ذریعے بھی آنتیں کٹ کٹ کے باہر ہوتی. 40 دن تک الٹیاں کی, آنتیں نکلتی رہی, 40 دن تک کچھ کھائے پیے بھی نہیں. امام حسین آئے, بولے بھیا آپ کو کس نے قتل کیا بتاؤ. اب حسن وہ جس کو رسول اللہ نے اپنا صبر دیا, اور امام حسین وہ جن کو رسول اللہ نے اپنی بہادری اور شجاعت دی. تو امام حسن نے کہا کہ میں جانتا ہوں. ایک تو یہ بھی تھا کہ مجھے نہیں پتا, لیکن ایک روایت یہ بھی ملی, فرمایا میں جانتا ہوں مجھے کس نے قتل کیا, لیکن تجھے بتاؤں گا نہیں. اب ذرا غور کرنا, یہ رسول اللہ کا شہزادہ ہے, ابن رسول ہے, جسے قرآن کہتا ہے ابنا انا و ابنا ہیں, تمہارے بیٹوں کے مقابلے میں اپنا بیٹے, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. امام حسین سے امام حسن کہتے ہیں مجھے معلوم ہے مجھے کس نے قتل کیا, لیکن بتاؤں گا نہیں. کیوں نہیں بتاؤ گے, کیوں نہیں بتاؤ گے؟ تو امام حسن کہتے ہیں اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ میرے نانا نے پوری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, میرے ابا نے بھی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, میری امی نے بھی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. تو نہ نانا نے غیبت کی, نہ ابو نے کی, نہ امی نے کی. اگر میں قاتل کا نام تمہیں بتا دوں گا تو یہ غیبت ہو جائے گی, اور میں غیبت کرنا نہیں چاہتا. رہی بات کہ میرے قاتل کے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا, اور اللہ جو چاہے فیصلہ کرے, بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے یہ اختیار دے دے کہ حسن تیرے قاتل کا فیصلہ تو کر لے, تو آقا حسن کہتے اس دن میں تو یہ کروں گا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا جاؤں گا. میرا دل تو اتنا بڑا, کس کے لیے؟ قاتل کے لیے. حالانکہ ایسا ہوگا نہیں, فیصلہ تو اللہ ہی نے کرنا ہے, لیکن جذبات ان کے دیکھیں, اپنے قاتل کے لیے جذبات ہے. ہم تو بھائی کے لیے بھی, کون تو سوچتے ہیں اس کی دکان 2 کیسے ہو رہی ہے, اس کے تو 2 ٹکڑے ہونے چاہیے, اس کی دکان 2 کیسے ہو رہی ہے, یہ حال ہے. اس کے سائزنگ کیسے 2 ہو رہی ہے, اس کے لوم کیسے 2 ہو رہے ہیں, یہ حال ہے. بھائیو دین گیا. اقبال نے بہت رونا رویا تھا, متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ایسا. اب اللہ والوں کا سب لٹ گیا. بغل میں مسلح ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, لیکن دل میں اللہ اللہ نہیں ہے. ہے درویشی بھی عیاری, ہے سلطانی بھی عیاری. یہ ساب عیاری مکاری, بس 2 گز زمین میں نکلنا ہے. آخری بات جو عرض کرنے چلا تو وہ ایک, نکل جاؤ عیاریوں سے. رسول اللہ جیسے مسلمان بنانے آئے تھے ویسے مسلمان. نیک بنو, غیبت نہ کرو, چگلی نہ کرو, دلوں کو صاف رکھو, کسی کا برا نہ چاہو, لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالو, کسی سے جھگڑا مت کرو, لڑائی مت. اب آپ کہیں گے لوگ لڑنے کے لیے آتے تو میں کیا کروں. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کروں. لڑنے کے لیے آئے تو آپ نہ لڑو, بولو بھائی میں نہیں لڑتا. کیوں؟ امام حسن بہت اچھی بات کہتے تھے, کہتے تھے بزدل کہلانا اچھا ہے ظالم کہلانے سے. ہیں لوگ تمہیں بزدل کہہ لیں, ٹھیک ہے بزدل ہے, ٹھیک ہے ہم بزدل ہیں, لیکن ظالم مت کہلاؤ. دیکھا, یہ حسن کی حسن بات ہے. آخری بات جو کر رہا تھا ختم کرتا ہوں اس بات پر, حضور سے وفا کرو. کیا کرو؟ بولے بھائی آخری بات عرض کروں کہ نہیں کروں؟ حضور سے کیا کرو؟ بولیں. اب وفا کی نشانی کیا؟ ایک جملہ, اگر آدمی سچی وفا کرے, بس اسی پہ بات ختم ہو رہی ہے. بہت خوبصورت بات آ گئی, بہت قیمتی بات. انسان اگر اللہ کے رسول سے وفا کرے تو گناہ اور پاپ کیا چیز ہے؟ اگر انسان اللہ کے رسول سے سچی وفا کرے تو گناہ اور پاپ کیا چیز ہے؟ انسان تو اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے.
حضور کی وفا میں, نبی کی وفا میں لوگوں نے باپ چھوڑ دیے, ہم پاپ نہیں چھوڑ رہے, گناہ نہیں چھوڑ رہے, کیسے وفادار ہے, کیسے وفادار ہے. آپ کہیں گے باپ چھوڑ دیا, میں نے کہا سنو دلیل سنو. سیرت, ایک خوبصورت بچہ ہے, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت سا بچہ, متمول گھرانے کا اچھا بچہ, اپنی ماں کے ساتھ ننیال جا رہا ہے. اچانک کچھ گنڈے آتے ہیں, قافلے پہ حملہ کرتے ہیں, مال لوٹتے ہیں, اور وہ خوبصورت بچے کو ماں کی گود سے چھین کے لے جاتے ہیں. خدا کی شان, بچہ چھینا تھا خوبصورت سا, حسین سا, اس کی قسمت بھی کیا قسمت تھی. اس کو لے گئے اور مکے کے بازار میں کھڑا کر دیا, اور اس کو مکے کے بازار میں بیچنے لگے. ادھر اس کی بولی لگ رہی تھی, ادھر مکے کی ملکہ تجار. پورے مکے میں سب سے زیادہ دولت مند ایک خاتون تھی, وہ بہت جتنی دولت مند تھی اتنی خوبصورت بھی تھی, جتنی خوبصورت تھی اتنی پاک دامن بھی تھی. اچانک اس نے اپنے بھتیجے کو آواز دی, ارے جہاں ذرا ابن حزام کوئی غلام اور کنیز خرید کر کے لیا, بہت دنوں سے نہیں خریدا. ابن حزام گئے, جانے کے بعد دیکھا تو بڑا خوبصورت سا بچہ تھا. پھپھی نے کہا تھا, پھپھی کے کہنے پہ خرید لیا, خرید کے لائے. پھپھی اماں غلام اور کنیز خریدنے کے لیے کہا تھا, یہ بچہ پسند آ گیا. بچے تو کم ہی بکتے ہیں بازار, اس دور میں بیچے جاتے تھے, خریدے جاتے تھے, بچوں کو خریدا. بھائیو اس دور میں تو خدا بھی بکتے تھے, اب بھی بکتے ہیں, لیکن ہم خوش نصیب ہیں, نہ بکنے والے خداؤں کی پوجا کرتے, عبادت کرتے ہم, نہ بکنے والے کی کرتے, نہ دکھنے والے کی. ہم وہ خدا ہے جو بکتا نہیں ہے بلکہ خریدتا ہے, اور اتنا مہنگا خریدتا ہے کہ اتنا مہنگا کوئی نہیں خرید پاتا. جب وہ خریدتا ہے تو کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومنوں کی جان اور مال کو اللہ نے خرید لیا, کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. ہے کوئی ایسی مہنگی قیمت دینے والا؟ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, جب کوئی خریدنے والا خریدتا ہے اور بیچنے والا بیچتا ہے تو بیچ میں کوئی معتبر انسان رکھتا ہے جس کی اس سے بھی جمتی اور اس سے بھی جمتی ہے. تو جب اللہ سے ہم نے جان اور مال کا سودا کیا, خریدا اللہ نے, بیچا ہم نے, بیچ میں کون تھا؟ ہاتھ کس کے تھے؟ کس کے ہاتھ تھے؟ وہ مصطفیٰ جان رحمت تھے. ادھر مخلوق میں شامل, ادھر اللہ سے واصل. حرف مشدد کی ان کی شان ہے. بہرحال دور نہ نکلے بات کو, تو الحمدللہ ہمارا خدا بکتا نہیں ہے, نہ دکھتا ہے نہ بکتا ہے. ہاں, بلکہ اس نے ایک صورت بھیجی اپنے درمیان کا, اس کو دیکھ لو اور اندازہ کر لو, جب یہ اتنا خوبصورت ہے تو میرے حسن کا عالم کیا ہو. وہ آمینہ کا لال ہے, اتنا خوبصورت, انہیں دیکھو, اللہ کی شان کا اندازہ. بہرحال خوبصورت سا بچہ, پھپھی اماں اس کو لے آیا. اچھا, اب وہ بچہ تھا اور وہ حسن کی ملکہ تھی, پاک دامن, مالدار. خدا کی شان یہ, اس بچے کی پرورش کی, تربیت کی اس ملکہ نے. وہ تھوڑا سا جوانی کی دہلیز پہ پہنچا, اللہ کی شان کہ وہ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی وہ ملکہ تجار کو ایک حسن کا بادشاہ دکھ گیا. اس نے اپنی سہیلی نفیسہ سے کہا, نفیسہ بات کرنا کہ یہ شادی کیوں نہیں کرتے. تو کہا میرے چچا لوگ فیصلہ کریں گے. اور حسن کے بادشاہ کی شادی حسن جو وہ مال کی ملکہ, مکے کی ملکہ کے ساتھ ہو گئی. تو اس نے پوری دولت لا کر حسن کے بادشاہ کے قدموں میں رکھ دیا. کہا آقا میں بھی آپ کی کنیز, یہ سب غلام کنیز آپ کی, یہ مال آپ کا, جہاں چاہو خرچہ کرو. آپ لوگ سوچتے ہوں گے وہ ملکہ حسن کون تھی؟ اسی کو دنیا ام زہرا, حسنین کی نانی, علی کی ساس, آخری نبی کی پہلی بیوی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جانتے. اور وہ بادشاہ حسن, ان کا نام لینے کے لیے کیا ضرورت ہے. ہائے ہائے ہائے, حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم. وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی, آفا کہا گردی دام, مہر بتا ورزی دام, بسیار خوبہ دی دام, لیکن تو چیزیں دیگری. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ حسن کا بادشاہ تھا جسے دنیا محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتی تھی. اور اس غلام کا نام زید تھا. اب
खदीजा ने अपना गुलाम भी हुजूर को सौंप दिया। अब जैद आगे पीछे, जैद इधर आओ, जैद उधर जाओ, जैद ये करो, जैद वो करो। जैद अब हुजूरी के पीछे। एक दिन हुजूर मिना से गुजर रहे थे, जैद पीछे जा रहे थे। जैद के गांव के लोग हज के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने कहा अरे वो देखो वो हारसा का बेटा वो जवान के पीछे जा रहा है, और उस जवान को पूरा मक्का सादिकुल वादुल अमीन कहता है, उसके पीछे जा रहा है। उसके बाद हज करके गांव गए, कहा हारसा जिसके लिए तू आंखें रो रो के सुजाता है, परेशान रहता है, बेचैन रहता है, बेकरार रहता है, तुझे पता है कि तेरा बेटा एक ऐसे आदमी के पास है जो हाशमी और मुत्तलबी है, और ये हाशमी और मुत्तलबी लोग बड़े नेक और परहेजगार और बामुरव्वत होते हैं, लोगों के साथ एहसान करते हैं। तेरा बच्चा जैद उसके पास है, अरे जा और हासिल कर ले, वो आसानी से तुझे दे देगा। यानी उस दौर में भी जो असली मुत्तलबी और हाशमी लोग थे, उनकी पहचान थी कि वो बामुरव्वत हों, वो सखी हों, वो करम करने वाले हों। अल्लाह अकबर। और वो हाशमी मुत्तलबी कौन है? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती, मेरे आका का किरदार है। ऐलान नबुव्वत से पहुले अभी 40 साल उम्र नहीं हुई। अल मुख्तसर ये कि जैद के वालिद हारसा ने अपने भाई को लिया और भाई को लेकर मक्के आए, और आने के बाद हुजूर अलैहि सलाम को जैसी देखा पहली नजर ढेर हो गए। अपने भाई से आंखों में इशारा करके कहते हैं क्या कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है? हुजूर इतने खूबसूरत थे। मैं तो कहता हूँ हाय हाय, अल्लाह किसी रात आपको हुजूर का दीदार करा दे। वो दिन आपके गुनाहों का आखिरी दिन होगा, जिस दिन उनको देख लोगे गुनाह छोड़ दो। अल्लाह करे, दुआ करो अल्लाह दीदार कराए, हुजूर का दीदार कराए। ये जो इधर उधर भागते फिर रहे हो ना गुनाह के अंदर, कोई मज़ा नहीं। हुजूर के होके रह जाओ, फिर देखना क्या मज़े है। जिंदगी भी मज़ेदार है, मौत भी मज़ेदार है इंशाअल्लाह, कब्र भी मज़ेदार है, हश्र भी मज़ेदार। हारिसा ने अपने भाई को कि कोई इतना खूबसूरत हो सकता है, अब बात शुरू की। कहा ऐ सादिकुल वादुल अमीन, जिसे मक्का कहता है, तुम सादिक भी और अमीन भी हो। हम बहुत बड़ी रकम लेकर आए, जितनी रकम चाहे ले लो। हमने सुना है हमारा बच्चा आपके पास है, उसका नाम जैद है। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया मैं जैद को बुलाता हूं, अगर जैद तुम्हें पहचान ले कि तुम वाकई उसके बाप हो और वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मैं भेज दूंगा, क्योंकि मेरे लिए इससे बड़ी और बात क्या होगी कि बाप बेटा मिल जाए। हम तो मिलाने आए, एक बाप की मुलाकात बेटे से बड़ी बात क्या हो सकती। ले जाओ अपने बेटे को, मुझे कुछ रकम नहीं चाहिए, मैं रकम नहीं लेना चाहता। अच्छा, उसने तो सोचा वो बड़ी बात हो गई। सरकार ने कहा जैद इधर आओ। जैद आए, कहा इन्हें जानते हो? अब बरसों बाद एक बिछड़े हुए बच्चे ने बाप को देखा है, क्या कैफियत हुई होगी। लेकिन जैद जी आका ये मेरा बाप है और वो मेरा चच्चा है। जैद ये तुम्हें लेने आए। जैद ने इतना सुना, हुजूर के पीछे छुप गए। मैं नहीं जाऊंगा हुजूर, मैं नहीं जाऊंगा, इनके साथ नहीं जाऊंगा। उनके बाप ने कहा जैद हम तुझे लेने आए, तेरे लिए रो रो करके आंखें सुजाई, ये किया, तू हमारे साथ नहीं आता। तो पता है जैद ने क्या कहा? बाबा जितना प्यार बाप नहीं दे सकता उससे प्यार ये मक्के के ताजदार ने दिया। मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा, मैंने तुझे छोड़ दिया, नहीं आऊंगा मैं तेरे साथ। गौर करो मुसलमानों, एक बच्चे ने नबी से वफादारी की तो नबी की वफा में बाप छोड़ दिया। हमने कौन सी वफादारी की कि हम पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अरे जैद से सीखो वफा किसे कहते हैं। जब जैद ने कहा ना मैं बाप के साथ नहीं जाऊंगा तो इनाम क्या मिला? फिर मेरे आका ने फरमाया अगर जैद ने मेरे लिए बाप छोड़ा है तो आज से जैद मेरा बेटा है, मैं जैद को अपना बेटा। और जब तक के माकाना आयत नाजिल नहीं हो गई, माकाना मोहम्मद आयत नाजिल नहीं हो गई, उस वक्त तक लोग हजरत जैद को जैद बिन हारसा नहीं कहते थे, क्या कहते थे? जैद बिन मोहम्मद कहते थे। जैद ने नबी के लिए बाप को छोड़ा, रसूलुल्लाह ने उनको अपना बेटा बना लिया। अगर हम नबी की वफा में पाप छोड़ दें, झूठ छोड़ दें, गीबत छोड़ दें, चुगली छोड़ दें, शराब छोड़ दें, नशा छोड़ दें, औरतों के साथ बदकारी छोड़ दें, अय्याशी छोड़ दें, आवारगी छोड़, बस एक जात को देखे या रसूल अल्लाह मैं गुनाह
گناہ کروں گا تو آپ کا دل دکھے گا. آج کے بعد میں سارے گناہوں کو کچل دیتا ہوں, میں گناہ نہیں کروں گا تاکہ آپ کا دل نہ دکھے. آپ کا دل نہ دکھے اس لیے میں آج سے گناہ چھوڑتا ہوں. یہ میلاد کی محفل ہے, فقیر قادری سے گارنٹی لے جاؤ, اگر حضور کی وفا میں گناہ چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عزتیں دے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے, وہ خوشیاں دے گا جس کا تصور نہیں کر سکتے, زندگی میں وہ بہاریں دے گا جس کا تصور نہیں کر سکتے. ایک بار میرے نبی سے وفا کر کے دیکھو, دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی. بادشاہ نہیں بن جاؤ گے, میں بادشاہ بننے کی بات نہیں کر رہا ہوں, بادشاہ نہیں, حضور سے وفا کر کے دیکھو, جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے وہ بادشاہ بن جائے گا, جس کو دعا دے دو گے اس کی تقدیر سنور جائے گی, جس کو پیار سے چمکار دو گے اس کا مقدر سنور جائے گا انشاءاللہ, جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے اس کی بگڑی بن جائے گی. ایک بار حضور سے وفا کر کے دیکھو. آج کی رات سونے کی رات نہیں, کثرت سے درود شریف پڑھو. میلاد النبی مناتے ہو, جھنڈیاں لگا کے سب کرو جو کرتے ہو, منع نہیں کرتا, لیکن میلاد اس طرح بھی مناؤ. کس طرح کہ اپنے آنگن میں ایک درخت لگا دو میلاد النبی کی یادگار. ہزاروں گھر ہیں, ہزاروں درخت لگے. آج ہم نے الحمدللہ 400 درخت لگائے رسول اللہ کی میلاد کی خوشی میں. ہاں, ہم لوگوں کو کہنے ہیں درخت لگاؤ. الحمدللہ ہمارے اسکول, اپنے ہمارا کیا سب ہم سب کا اسکول ہرا انگلش میڈیم اسکول کے گراؤنڈ پر ہم نے 400 پودے لگائے. آج 400 لگایا, 400 اور لگنے کے باقی ہیں, 800 لگیں گے انشاءاللہ. آپ بھی لگاؤ, پودے لگاؤ. کل کا دن ہے, مسلم غیر مسلم جو بھی تمہارے تعلق کے لوگ ہوں انہیں مٹھائیاں دو, اور 1 منٹ میں نبی کی سیرت ان کو بتاؤ. آج رحمت للعالمین تشریف لائے جنہوں نے دشمنوں کے لیے بھی چادریں بچھائی, جنہوں نے انسان تو انسان جانوروں کے حقوق بتائے, جنہوں نے 2 بار بیوہ ہونے والی خدیجہ کو سہاگن بنایا. حضور کی سیرت بتاؤ, سب کو بتاؤ, اور خود بھی حضور کی سیرت پر عمل کرو.